گیا جڑا میرے گھر آ گیا میں انہوں خالی جان دیا گا جان دیا گا میں ملک کے گھر کچھ جاؤں انہوں بھی شرم آمدی کوئی نہ کچھ دینا یہ مولوی صاحب آئے تھے چلو کوئی نہ کچھ دینا صدیقی صاحب کے گھر کچھ جاؤں کوئی نہ کچھ دے گئی ٹورن کے ملوں چودھری عمل کرنے گھر ٹور جائیے تو کچھ نہ کچھ رب دے کر رہے ہیں جب میں خالی ٹور دیا نا میرے گھر آنے والا بشرط کے گھر میرا ہوئے اتھے پکار میری ہوئے اتھے نام میرا اٹھتا ہوئے اتھے حکم میرا چلتا ہوئے یہ میرا گھر ہے ایک فکرہ کہنے لگا ہوں قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں اللہ کہتے ہیں جس بستی میں جس محلے میں میرا گھر ہو وہ چونکہ میرا گھر ہے وہ چونکہ میرا گھر ہے میں سب سے اونچا لہذا میرا گھر پورے محلے میں سب سے اونچا ہونا چاہیے فی بیوت عظیم اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ جن کوٹھیوں کو تو اونچا کرتا رہتا ہے ان کو اتنا اونچا کرنے کی ضرورت نہیں تیری کوٹھیاں اونچی ہوں تو غیر کا پردہ اٹھنے لگتا ہے تیری کوٹھی اونچی ہو تو غیر کا پردہ اٹھنے لگتا ہے میرا گھر اونچا ہو تو پردے ملنے لگتے ہیں میرا گھر اونچا ہو تو پردے ملنے لگتے ہیں سن تیرا گھر اونچا ہو تو پردے اٹھنے لگتے ہیں میرا گھر اونچا ہو تو پردے ٹلنے لگتے ہیں جی قبریں اونچی ہوں تو عزتیں لٹنے لگتی ہیں قبریں اونچی ہوں تو عزتیں لٹنے لگتی ہے اور میرا گھر اونچا ہو تو عزتیں محفوظ ہونے لگتی ہیں میرا گھر اونچا ہو تو عزتیں محفوظ ہونے لگتی ہیں اور تو جب غیروں کے سامنے جھکے تو ذلیل ہونے لگتا ہے میرے سامنے جھکے تو میں تجھے اٹھا کے سینے سے لگا دیتا ہوں رشوتوں کا مسافر بن جاتا ہے تو جنت کا راہی بن جاتا ہے حدیث سنیے کیا کیا کہنے چلا تھا تھک گیا ہوں آخری بات کرنے لگا ہوں اللہ کہنے نے منو نبی بڑے پیارے لگتے ہیں میں ہی نہ دا ہویا اے میرے بندے ہیں سن دے ہو پائے بس سن دے ہو پائے لوگوں آخری بات مجھے نبی بڑے پیارے لگتے ہیں جو ان کے نقش قدم پہ چلے وہ بھی پیارا لگے وہ بھی پیارا لگے جو ان کے نقش قدم پہ چلے اور مجھے اتنے پیارے لگتے ہیں آؤ یا اللہ سے پوچھو محمد مجھے پیارے ہیں مدینے کا سید مجھے پیارا ہے حسین کا نانا مجھے پیارا ہے فاطمہ کا باپ مجھے پیارا ہے مدینے کا سردار مجھے پیارا ہے عجیب قرآن کا قاری مجھے پیارا ہے جی میرے قرآن کا قاری مجھے پیارا ہے جب پیارا ہے تو اس نے زبان سے نہیں دل میں خواہش پالی کہ ہائے میرا قبلہ بدل جائے میں نے اس کی خواہش پہ قبلہ بدل کر میں نے اس کی خواہش پہ 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 کروں دو تین باتیں اجازت ہے بڑا پیارا موضوع چھڑ گیا ہے تھک میں گیا ہوں ویسے لیکن دو تین باتیں میرے مرشد نے نبی کے حبیب نے دل سے تمنا پالی رب نے قبلہ بدل دیا رب نے اور سے بولو رب نے اور سے بولو رب نے اور سے بولو رب نے زور سے بولو رب نے ذرا اور آگے چلنا ممبر سے اٹھے حجرے کو گئے حجرے سے اٹھے ممبر کو گئے ممبر سے اٹھے حجرے کو گئے حجرہ عائشہ سے اٹھے ممبر پہ گئے ممبر سے اٹھے حجرے پہ گئے حجرے اور ممبر کے درمیان کی جگہ کو ممبر کے درمیان کی جگہ کو پورے مدینے میں سے یہ شرف ملا کہ اس ٹکڑے نے میرے نبی کے قدموں کو زیادہ چوما اس ٹکڑے نے میرے نبی کے قدموں کو زیادہ چوما اللہ کہتے ہیں جس ٹکڑے نے تیرے قدموں کو زیادہ چوما میں نے اسے جنت کا درجہ دے دیا
ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ. نہیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا, ایک بڑی پیاری بات کہنے لگا ہوں, ذرا سنیے گا میں کیا کہنے چلا ہوں, ذرا توجہ دیجیے گا میں کیا کہنے چلا ہوں. کب سے نمازی تھے, کب سے عبادت گزار تھے, کب سے بندے تھے, کب سے خلیل تھے, کب سے کلیم تھے, کتنی نمازیں ہوئی, کتنے سجدے ہوئے, کتنے قیام ہوئے, کیا نہیں ہوا. عبادت گزاروں نے حد کی, حضرت داؤد نے کتنی عبادتیں کی, حضرت سلیمان نے کتنی عبادتیں کی, کوئی حد ہی کوئی نہیں لوگوں, کوئی حد ہی کوئی نہیں. بڑی عبادتیں ہوئی, بڑی عبادتیں ہوئی, بڑی عبادتیں ہوئی, بڑی باتیں ہوئی. لیکن جب عبادت گزاروں کو عبادت کرنی ہوتی تھی تو حکم یہ تھا کہ کپڑے پاک ہوں. اگر کسی کے پکڑے پہ گند لگ جاتا تو حکم تھا کہ اس کپڑے کو اتنا حصہ کاٹو, پھر کپڑا پاک ہوگا, تب نماز ہوگی. جب زمانہ آیا میرے مرشد کا, اللہ کے حبیب کا, تو حکم ہو گیا ڈھونڈتے نمازی بڑے سچے آگے نے, محمد کے تابع دار آگے نے, ان کو کپڑے کاٹنے کی ضرورت نہیں, یہ پانی پھیر دیا کریں کپڑا پاک ہو جائے. پانی پھیر دیا کریں, اب پانی پھیر دیا کریں, ایسا بولو ذرا, پانی پھیر دیا کریں. اگلی بات اور توجہ سے سنیے گا کیا کہنے لگا ہوں. جی عبادت گزار تھے, ان کو حکم تھا کہ عبادت سے پہلے بدن پاک کرو, یا نہاؤ یا وضو کرو. اللہ اللہ, جی ہاں سننا سننا, عبادت گزاروں کو پانی نہیں ملتا تھا, مخصوص جگہوں پہ پانی ہوتا تھا, وہاں جا کے عبادت کرنی پڑتی تھی. جی اب تو نمازی آ گئے, میرے محمد کے تابع دار, یہ نماز پڑھنا چاہیں اور نماز نہ پڑھ سکے, میرے سامنے سجدہ کرنا چاہیں کر نہ سکے, میرے محمد کے غلام, تو میری خدائی کس کام آئے گی, میری بادشاہی کس کام آئے گی. میں حکم دیتا ہوں, زمانہ آیا میرے سچے نمازی محمد کا, اب کسی کو پانی کی ضرورت ہو, پانی نہ ملے, پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھے. تیمم کر کے لیکن پڑھو ضرور, نمازی ضرور بنو, نمازی ضرور بنو. بے نمازی دنیا کا کتا ہوتا ہے. بے نمازی کو ائمہ کہتے ہیں بڑے نرم فتوے والے کہ اسے یوں دفن کراؤ جیسے کتے کو گڑھے میں پھینکا تھے. بات کہتے ہیں ساری زندگی کے لیے جیل میں ڈال دو اسے. جی اللہ 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 اللہ, نمازی ضرور بنو. میں نمازی بنانا چاہتا ہوں محمد کے امتیوں کو, میں حکم بدلتا ہوں, اب تیمم کر کے پڑھ لیا کریں. یہ مسئلہ تو آپ نے سنا ہوگا, ذرا اس کو میرے عشق نبی کی نظر سے دیکھیے. پتہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں, پتہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں, پتہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تیمم کا حکم آیا, یہ تو ساتھی بھی بتلائے گا آپ کو, یہ تو مولانا بتلائیں گے جناب والا راشد صاحب بھی, لیکن پتہ میں کیا بتانے چلا ہوں, میں یہ بتانے چلا ہوں زمین یہی تھی, مٹی یہی تھی, زمین یہی تھی, مٹی یہی تھی, نمازی بھی اسی کے تھے, عبادت گزار بھی اسی کے تھے, عبادت گزار اسی کے, مٹی وہی, زمین وہی, مٹی وہی, زمین وہی. لیکن اس مٹی میں پانی والا کردار ادا نہ کیا. جب اس مٹی کو میرے محمد کے قدموں کا لمس ملا, یہ پانی بن گئی. لوگوں یہ آب حیات بن گئی. جب میرے محمد کے قدموں کا لمس ملا تو آب حیات بن گئی. آب حیات کسے کہتے ہیں؟ ایک گھونٹ پڑھ لو, زندگی ختم نہیں ہوتی. نماز